سوال، کہا جاتا ہے کہ پہلے اہل حدیث علماء اجماع کو دلیل نہیں مانتے تھے مگر اب اجماع کو بطور دلیل لیتے ہیں، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس کا جواب میں دیتا ہوں۔ سید نذیر حسین محدث دہلوی کا نام سنا ہوگا آپ، ان سے بڑی نفرت کرتے ہیں دیوبندی بریلوی حضرات۔ یہ ہندوستان میں 60 سال تک حدیث پڑھانے والے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی برکت عطا فرمائی کہ ان کے ہاتھ شاگرد جو تیار ہوئے نا، شاگردوں کی فوج ہزاروں میں شاگرد، اور ان کے شاگرد بھی ہیرے ہیں۔ عبد الرحمن مبارک پوری، شمس الحق، عظیم آبادی، فلان ان کے شاگرد ہیں۔ تو سید نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگردوں میں سے تھے ایک حافظ عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بہت بڑے عالم تھے، دلی میں مدرسہ بھی بنایا تھا بڑا۔ اس زمانے میں جو بنیوں بریلیوں نے کتاب لکھی تھی، کتاب کا نام رکھا تھا انتظام المساجد باخراج الوہابیین من المساجد، مسجدوں کا انتظام کرنا چاہیے، وہابیوں کو مسجد سے باہر نکالنا چاہیے۔ اس زمانے میں کوئی اہل حدیث چلا جاتا تھا تو اس کو مارتے بھی تھے، مسجد سے باہر بھی پھینک دیتے، مسجد کو دھوتے بھی تھے، بہت کچھ کرتے تھے۔ تو کتاب بھی انہوں نے کی، انگریزوں کی ان کو خوش کرنے کے لیے یا کوئی مقصد بھی ابھارا، اس میں جھوٹے الزام لگایا اہل حدیث کے بارے میں، یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ بدعتی کہتے ہیں، کتنا ظلم ہے۔ اور یہ اس کے لدھیانے والے جو تھے نا وہ مفتی، یہ صرف انہی کا مسئلہ نہیں ہے، اشرف علی تھانوی نے اہل حدیث کے بارے میں لکھا ہے کہ اہل حدیث تراویح کے مسئلے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بدعتی کہتے ہیں۔ کتنا بڑا بہتان ہے بھائیوں، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں آج تک اپنے کسی استاد سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ پر یہ فتویٰ نہیں سنا، کسی کتاب میں نہیں پڑھا، کسی سے ہم نے نہیں سنا۔ آپ نے سنا کسی نے اس کا؟ کتنا جھوٹ ہے، بہتان ہے۔ تو اس بہتان کے جواب میں انہوں نے پھر کتاب لکھی حافظ عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ، جس کا نام ہے ابراہ آل الحدیث والقرآن، اور آگے فرمایا تھا کہ بما جاء فی جامع شواہد من البہتان، جامع شواہد بھی کتاب انہوں نے لکھی تھی نا، یعنی ہمارے خلاف جو بہتان لوگ بیان کرتے اس کا انہوں نے جواب دیا تھا۔ یہ 100 سال پہلے کی بات ہے۔ اس کتاب میں وہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث کے نزدیک اصل دلیل قرآن حدیث ہے۔ پھر کہتے ہیں بھائیو اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اجماع نہیں مانتے، اجماع حجت ہے جب قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا، تو جب اجماع حجت ہے تو خود بخود قرآن حدیث میں اجماع ماننا بھی آ گیا۔ تو یہ 100 سال پہلے بھی ہمارے علماء اجماع کو مانتے تھے، اگر کسی نے انکار کیا تو اس کی غلطی ہے بھائی۔ اور یہ اصل میں یہ بہتان ہے ہمارے خلاف جو یہ لگاتے ہیں کہ یہ